ایک صاحب نے یہ سوال بھیجا ہے کہ سیدنا حضرت حسن اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے نوجوانان جنت کا سردار فرمایا ہے، اسی طرح اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تمام جنتی عورتوں کی سردار قرار دیا ہے۔ تو سائل کا کہنا یہ ہے کہ بہت سے صحابہ ہیں جنہوں نے اسلامی تاریخ میں بڑی ہی عظیم خدمات انجام دی ہیں اور قربانیاں پیش کی ہیں، جن میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح خواتین میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی بے مثال قربانیاں ہمارے سامنے ہیں۔ تو سائل یہ سوال کرتا ہے کہ ان قربانی دینے والوں کے مقابلے میں حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ مقام کیوں حاصل ہوا؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق خود پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، گویا کہ جزو بدن ہے، لخت جگر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات مقرر تھی کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نسل چلے گی وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے چلنے والی ہے، اس لیے کہ اگرچہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی کل 4 صاحبزادیاں ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن، لیکن ان میں سے 3 صاحبزادیوں کی نسل آگے نہیں چل پائی، جن کے ہاں اولادیں بھی ہوئیں وہ زیادہ دن تک باحیات نہیں رہ سکیں، لیکن حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 5 اولادیں ہوئیں، سیدنا حضرت حسن، سیدنا حضرت حسین، سیدنا حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہم، اور 2 صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم۔ یہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا وہی ہیں جن سے بعد میں خلیفہ ثانی امیر المومنین سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح فرمایا تھا، اور ان کے نکاح کا منشا یہ تھا کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے دامادی کا رشتہ قائم ہو جائے، جو اپنے اعتبار سے بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسبی یا دامادی رشتے کے۔ تو ان 5 اولادوں میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نسل چلی وہ سیدنا حضرت حسن اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے چلی، جو آج آپ کے خاندان کے لوگ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیغمبر علیہ السلام کو انتہائی درجے کا تعلق تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس بات سے فاطمہ خوش ہے اس سے میں خوش ہوں، اور جس بات سے فاطمہ کو ناگواری ہے اس سے مجھے بھی ناگواری ہے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چال ڈھال بالکل پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے مشابہ تھی۔ تو جو فضیلت آپ کو ملی ہے کہ تمام اہل جنت عورتوں کی سرداری کا منصب آپ کو حاصل ہوا، یہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی جزئیت کی بنیاد پر ہے کہ وہ آپ کی لخت جگر ہیں، نور نظر ہیں، آپ کے بدن کا ٹکڑا ہے۔
اور ظاہر ہے کہ یہ ایسی فضیلت ہے جو وہابی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اس کو کسی کسبی فضیلت پر قیاس نہیں کیا جائے گا کہ فلاں نے زیادہ قربانی دی، فلاں نے زیادہ محنت کی، کیونکہ جو وہابی فضائل ہوتے ہیں اس کا مدار محنت اور قربانی پر نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی عطا اور فضل و کرم پر ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ مقام ملا ہے۔ اسی طریقے پر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما بھی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واسطے سے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے بدن کا جز ہیں، اور آپ کی اعلیٰ صفات اور اخلاق فاضلہ ان دونوں خانوادہ نبوت کے خوشبودار اور باکمال پھولوں کی طرف منتقل ہوئے ہیں۔ یہ ان کی الگ سے مستقل فضیلت ہے، اس کا مدار بھی عطا خداوندی پر ہے، دیگر لوگوں سے اس کا مقابلہ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ دونوں حضرات نوجوانان جنت کے سردار ہیں، جس کا مطلب یہ ہے، جو راجح مطلب ہے، کہ جو اہل ایمان دنیا سے جوان ہونے کی حالت میں وفات پائیں گے ان کی سرداری سیدنا حضرت حسن اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہما فرمائیں گے۔ لیکن ساتھ میں پیغمبر علیہ السلام نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ سیدنا حضرت ابوبکر اور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ اہل جنت کے ادھیڑ عمر کے لوگوں کے سردار ہیں، سیدہ کہول اہل الجنہ۔ اور ظاہر ہے کہ جنت میں کوئی ادھیڑ عمر کا تو ہوگا نہیں، لہذا لازماً یہی مراد ہوگی کہ جو جنتی لوگ دنیا میں ادھیڑ عمر گزار کر اللہ کے دربار میں جائیں گے ان کی سرداری حضرات شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائیں گے۔ یہ ان حضرات کا وہ اعلیٰ ترین مقام ہے جو دراصل ان کے کمال ایمان اور صدق و وفا کی بنیاد پر بزمان نبوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور ہمارے لیے یہ سب قابل احترام ہیں۔ حضرات خلفائے راشدین اور حضرات اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم بغیر کسی امتیاز کے، اور حضرات ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اور تمام صحابہ درجہ بدرجہ وہ ہم سب کی آنکھوں کے تارے ہیں، ان کے سامنے عقیدت اور احترام کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں۔ ہمیں ان سب کا احترام کرنا ہے، اور سائل نے جس طرح کی باتیں اٹھائی ہیں بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے نہ اٹھایا جائے، بلکہ جو کچھ بشارتیں پیغمبر علیہ السلام نے جس کے بارے میں دی ہیں ان پر دل سے یقین رکھا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حشر اپنے نیک بندوں کے ساتھ، اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ ہم سب کا حشر فرمائے، اور ان کا پوری طرح احترام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔